شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آنے والا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام روانہ ہوئے۔ قافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئے۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق دمشق واپس گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک رات مسافر خانے میں ٹھہرے اور سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ مسافر خانے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر فاروق کو جگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ یہ بات واضح نہیں تھی کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد خطاب سے ان کی کوئی واقفیت تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کی بڑی خاطر و مدارت کی، کھانا کھلا کر انہیں سلا دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جائیے گا، بازار میں اکثر لٹیرے مسافروں کو لوٹتے رہتے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیے گا۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے، کیونکہ رات بھر جاگ رہے تھے۔ حضرت عمر نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے، لیکن جب وہ بازار گئے تو بازار ابھی نہیں کھلا تھا۔ وہ بازار کھلنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس شخص کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح سے کر لے گا۔ ناظرین، اس زمانے میں حضرت عمر بہت تندرست اور پہلوان نظر آتے تھے۔ پادری کے نوکروں نے انہیں پکڑا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے اس کو ایک ہتھیار دیا اور اس گرجے کی ایک دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس جگہ پر ایک نیا گرجا بنانے جا رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو حضرت عمر تھک کر واپس مسافر خانے میں آ گئے۔ پہلے ہی دن والا نیک آدمی پھر آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ شخص آج بھی ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے کر جائیے گا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر فاروق سو گئے۔ دوسرے دن حضرت عمر بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے اب کی بار بھی انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر ساتھ لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 7-8 نوکر اور وہ سب کے سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن ہی کی طرح حضرت عمر ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر انہیں کام میں مشغول دیکھ کر وہاں سے چلے گئے اور حضرت عمر دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر کے سر پر زور سے ضرب لگائی اور کہا کہ ہم سب گھر گئے تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر کو صبر نہ رہا اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے کر لیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بہت چیختا چلاتا رہا، لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا اور وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم دے دیا۔ اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر تیزی سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں ایک خچر پر سوار رومی ملا جو روم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن نہ حضرت عمر اس کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا، حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اسے خچر سے کھینچ لیا اور اسی کی تلوار چھین کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اب خچر پر سوار ہو کر آگے چلے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کا حال خود حضرت عمر نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجے پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجے کے اندر داخل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے پادری کے پاس مجھے لے گئے۔ پادری مجھے نہایت غور سے دیکھنے لگا
اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کیسے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہرے رہیں، آپ کو یہاں پر کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر اس پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطر و مدارت کی، اور پھر پوچھتا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں اور راستہ بھٹک کر یہاں نکلا ہوں۔ پادری مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوال کرتا رہا۔ بہرحال میں نے ان کے ہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو آپ نے پوچھا کہ آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا آگے جانے کا ہے؟ میں نے کہا کہ اب میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے اپنا ایک شاندار گدھا جو بہت خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس گدھے کی پیٹھ پر کھانے کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے، اور پھر کہنے لگا کہ آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑے۔ راستے میں آپ کا گزر اگر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دے کر آپ کی بہت تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر پادری نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے کر کہنے لگا کہ اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا کہ بے شک۔ پھر کہنے لگا کہ آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ضرور بیان کریں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے آپ کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا کہ سنیے، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں ایسی بہت سی نشانیاں دیکھی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد پادری نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکال کر کہا، میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ سکرچے اور اس کی جائیداد پر کسی قسم کا کوئی مصول لاگو نہیں کیا جائے گا۔ میرے نے حیران ہو کر پادری سے کہا، کیا مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی کریں اور میری درخواست قبول فرمائیں۔ میں نے پادری کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جیسے اس نے کہا تھا میں نے اسی طرح کاغذ پر اسے لکھ کر دے دیا۔ اس کے بعد گدھے پر سوار ہو کر آگے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کئی جگہ پر عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے مجھے ایک پادری کے گدھے پر سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر و مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک تک پہنچا۔ اللہ کی شان کہ جس تجارتی قافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا وہاں انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے نکل پڑا جہاں میں نے انہیں چھوڑا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ڈھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھ کر میری طرف دوڑ پڑے اور مجھ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور کہنے لگے کہ اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے تھے، تو ہم نے اس مقام کو کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر ہم تمہارے بارے میں بہت سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ کہ اتنے دن تم کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے، لیکن پادری سے جو میری گفتگو تنہائی میں ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہیں کی، کیونکہ میں پادری کی ان باتوں کو اس کا وہم سمجھتا تھا اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ پادری نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ پر چھوڑ دوں، لہٰذا میں نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ہمارے قافلے میں شامل ایک سردار کہنے لگے کہ گدھے کو اس جگہ پر چھوڑ دیا ہے جہاں پہ چور و چکے اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، وہ اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے۔ اور ناظرین، اب وہ جگہ گدھے والے کنویں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میری اور پادری کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھ سے بھلائے نہ بھولتی تھی۔ پہلے تو کئی دن تک میں نے اسے اپنے دل میں ہی رکھا، پھر مجھ سے ضبط نہیں ہوا اور یہ راز میں نے اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابن خطاب، میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں بہت اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا کہ ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا
بنے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا تو مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا، لیکن قریش کے کچھ سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ان کے ہاں گیا اور ان سے جا کر کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں نے اپنی گفتگو ختم کر چکا تھا تو اس نے کہا کہ اے ابن خطاب، جس کو تم نے موصول کی معافی کا وعدہ لکھ کر دیا ہے وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب سچ ہے اور جلد ہی وہ سچ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ اس بات پر چڑھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں اور لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جس کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے اور ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی خلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آپ شام کے فلاں نگر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے لکھ کر آپ سے جو عہد کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی اور ہم نے اسے قبول کیا۔ آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا، اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے پادری نے حضرت عمر کی بات سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کی دولت حاصل کر لی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔